السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس کے سلسلے کا یہ جو لیکچر نمبر ہے یہ ہے جناب 76۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ انگلش گرامر کے سلسلے کا جو کورس ہمارا چل رہا ہے چینل پر، تو اس کا یہ لیکچر نمبر ہے 76۔ ویر ہے جو ہمارا ایم سی کیوز کا سیکشن چل رہا ہے، تو یہ اس کا لیکچر نمبر ہے 5۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے 5، اسی لیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ آپ نے پھر اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ 4 کے بعد اب 5ویں نمبر پر آئیں گے تو ابھی میں کون سے ایم سی کیوز کروا رہا ہوں اور ساتھ میں کون سا گرامر کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے جو فرسٹ ایئر کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ کچھ چیزیں فرسٹ ایئر کے لیے خاص ہو جاتی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ گرامر تو یہ ہے کہ فار آل ہے، وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جو دونوں ہیں ان کے لیے ہے، اور یہ ایس ایل او کا جو بھی اسیسمنٹ فریم ورک ہے اس کو میں حل کر رہا ہوں۔ ابھی ہم انشاءاللہ 18 نمبر سے سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں جو ایم سی کیو ہے، کیونکہ میں تھوڑا سا رینڈملی کروا رہا ہوں، 1-2 مشکل اٹھاتا ہوں یا 2-3 کبھی بہت زیادہ آسان والے اٹھا لیتا ہوں جو جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ بہت ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں وہ بھی پھر ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اس لیکچر میں کوشش کروں گا کہ 18 نمبر 19 نمبر اور 20 نمبر آپ کو ایم سی کیو کروایا جائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 18 نمبر ایم سی کیو کیا کہہ رہا ہے۔ دا ورڈ اپوزٹ ان میننگ ٹو دا ورڈ کنسیل، اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں جناب اور پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں دا ورڈ اپوزٹ ان میننگ ٹو دا ورڈ کنسیل از، یعنی کنسیل کا جو ورڈ ہے نا اس کا الٹ بتائیں، یعنی ضد اس کی، یعنی متضاد لفظ آپ نے بتانا ہے۔ سب سے پہلے کنسیل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جناب، اور کنسیل کی جو فیملی کا لفظ ہے نا وہ ہائڈ ہے نیچے، مطلب فیملی میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، تو ان دونوں کو میں ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب کنسیل کی طرف۔ کنسیل کا جو لفظ ہے نا یہ اگر کیٹیگری دیکھیں تو یہ ورب میں آتا ہے، ورب یعنی فعل ہے، تو مطلب فعل آپ کو بھی پتہ ہے ایکشن ورڈ ہے یہ، اس کا مطلب ہے چھپانا یا کسی چیز کو غیر واضح کر دینا، کسی کی نظروں سے اوجھل کرنے کی کوشش کرنا، تو یعنی کسی کے اپروچ سے بچانا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہی کنسیلڈ ہز ایگنی behind smile، یعنی کہ اس نے مسکراہٹ کے پیچھے اپنا جو دکھ تھا یا تکلیف تھی اس کو چھپایا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کنسیل اس لحاظ سے، یعنی کہ یہ ایک جملہ بن گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہو سکتا ہے جیسے کہ he concealed the cracks of the walls with the help of پلاسٹر آف پیرس، POP، یہ آپ کو پتہ ہے کہ طرح کا جو ہے نا یہ مٹیریل ہوتا ہے جو دیواروں کی فلنگ میں یوز ہوتا ہے، POP یعنی پلاسٹر آف پیرس۔ اچھا، اب اس نے دیواروں کے جو کریکس تھے ان کو کنسیل کیا، بھرا یا چھپا دیا with the help of plaster of Paris، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا with the help of a beautiful، اسی کو میں ایک اور جملہ بنا دیتا ہوں تھوڑا سا موڈیفائی کر کے، with the help of a beautiful wallpaper، ایک خوبصورت وال پیپر لگا کر اس نے جو دیواریں تھیں ان کے کریکس کو چھپا دیا، کنسیل کر دیا۔ مطلب اب دیکھیں دونوں جملے جو ہے نا ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پیچھے والا جو جملہ تھا اس میں نے پلاسٹر آف پیرس کا ورڈ یوز کیا، تو اس میں یہ تھا کہ اس نے پوری بھرائی کر دی اور اس کو پراپر بالکل ختم ہو گئی، وہ چھپ گئے ایک طرح کے۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ کریکس موجود ہیں لیکن ان کے اوپر وال پیپر لگا دیا گیا اور وہ چھپ گئے ہیں، تو یہ بھی کنسیل کے لیے آ جائے گا، یا کنسیل ورڈ اس میں بھی یوز ہو جائے گا۔ تو کنسیل کا جو ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہے چھپانا، اور یہ ورب ہے۔ اسی کی فیملی کا لفظ ہے یہ ہائڈ، یہاں پر یہ والا، اس کا مطلب بھی چھپانا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہائڈ کو دیکھیں تو یہ بھی مطلب وہی ہے اس کا، چھپانا، تو یہ بھی ورب ہے ظاہر ہے کیونکہ ایکشن ہو رہا ہے اس کے اندر بھی، کوئی نہ کوئی چھپایا جا رہا ہے کسی چیز کو۔ اور یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہاں پر یہ دونوں جملے جو ہیں ان میں بھی ہائڈ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں،
کنسیل میں نے یوز کیا, آپ ہائڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے اب ان دونوں کا, کیونکہ ظاہر یہ سوال اب ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے مطلب وہ اپنی جگہ پہ ہے یا اپنی جگہ پہ, دونوں ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینجبلی ہم یوز کر سکتے ہیں, تو پھر اس میں فرق کیا ہے دونوں میں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو ہائڈ ہے نا یہ ایوری ڈے جو آپ کی انگلش ہے نا, اور جو آپ کی ریگولر یا فریکوینٹ انگلش آپ بولتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں یا وٹ ایور جو سنتے بھی ہیں, تو وہاں پہ ہائڈ یوز ہوتا ہے. ویئر ایز کنسیل جو ہے نا وہ بہت ریئرلی آپ سننے کو آپ کو ظاہر ملتا ہے یا آپ سنتے ہیں. یہ ایک ذرا فارمل سی ٹرم ہے, فارمل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن انفارمل ہم زیادہ بہتر ہوگا اس کو کہیں. اور اس کے علاوہ لٹریچرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ لٹریچر کے لحاظ سے نا لٹرلی ایک اچھی ٹرم ہے, ایک ادبی ٹرم ہے, تو یہ انگلش لٹریچر کے لحاظ سے ایک بہت اچھی ٹرم ہے کنسیل. سو یہ کم بولی جاتی ہے لیکن اٹریکشن ہے اس ورڈ کے اندر, بس فرق اتنا ہے, باقی یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا ہو گیا تعارف. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ نیچے والے جو ورڈ ہیں ہمارے پاس 4 عدد A B C اور D, تو ان میں سے کون سا فٹ ان ہوتا ہے اس کے ساتھ. پہلا تو آ گیا جی ڈسگائز, یہ ہے جی چھپانا. اچھا اب ہائڈ اور ڈسگائز بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا ایک جیسے ہیں کیونکہ یہ بھی چھپانا ہے, لیکن یہ اور طرح کا چھپانا ہے, یہ میں بتا دیتا ہوں. یہ جو تھا نا ہائڈ والا یہ تو کسی اور معنی میں آ گیا تھا. یہ ڈسگائز کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا, یعنی اپنی سیلف کو. یعنی کہ اب مثال کے طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا حلیہ تبدیل کر کے, اپنے بالوں کا کلر وغیرہ چینج کر کے, یا مکمل طور پر بال ختم کروا کے, یا بال بہت زیادہ بڑھا کر شیو رکھ لے, داڑھی بڑھا لے, یا داڑھی رکھی ہے تو وہ کلین شیو کروا لے, تو اس طرح کا حلیہ بنا لے جس سے اسے کوئی پہچان نہ سکے, تو اسے کہیں گے ڈسگائز. اسی طرح جیسے آپ ڈراموں وغیرہ میں موویز میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں, تو کسی ڈرامے یا مووی میں وہ جناب بیگر بنے ہوتے ہیں, تو کہیں جناب بہت بڑے بزنس مین بنے ہوتے ہیں, تو کہیں جناب پولیس والے بنے ہوتے ہیں. تو ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے, ان کا جو ایک گیٹ اپ ہوتا ہے نا, جس سے وہ نئے نئے سوانگ بھرتے ہیں, نئے نئے روپ, نئے نئے بہروپ بھرتے ہیں, بہروپیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی جو ہے نا اس کو ڈسگائز کرنا کہتے ہیں, اپنے آپ کو تبدیل کرنا اور اپنی شناخت جو ہے نا اس کو کسی اور طرح سے پریزنٹ کرنا. تو یہ ڈسگائز اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ہائڈ والا ورڈ اور ہے. تو ایک تو یہ چیز آئی ایم شور آپ کو کلیئر ہو گئی ہے. اس کے بعد ابسکیور ہے. ابسکیور بھی غیر واضح چیز کو کہتے ہیں, یعنی کہ ایک چیز جو واضح نہ ہو. اب یہ ڈسگائز اور ہائڈ سے بھی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ بھی آپ اگین وہی چیز کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب بھی وہی ہے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو, لیکن یہ چھپی ہوئی اس طرح سے نہیں ہے. ابسکیور کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب کہ کوئی چیز جو صحیح سمجھ نہیں آ رہی. جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ جناب آپ نے جو مجھے اسٹیٹمنٹ دیا, یہ جو بات بتائی ہے نا, وہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی, مطلب میرے لیے تھوڑی غیر واضح ہے. اسی طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جناب میں گاڑی چلا رہا ہوں اور مجھے دھند کی وجہ سے سامنے بڑا غیر واضح سی سڑک نظر آ رہی ہے, مجھے میپ صحیح نظر نہیں آ رہا, غیر واضح ہے. یا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میرے چشمے کا نمبر جو ہے وہ لگتا ہے تبدیل ہونے والا ہے, وہ مجھے اب صحیح اس سے نظر نہیں آ رہا اپنی گلاسز سے, اور مجھے دور کے جو کوئی آ رہا ہوتا ہے اگر, یا کوئی اگر میں نے کہیں دور دیکھنا ہو, دور کی سائٹ ہو, تو وہ مجھے تھوڑی غیر واضح نظر آتی ہے, زیادہ واضح طریقے سے پرومیننٹ نظر نہیں آتی. تو وہاں پر obscure کا ورڈ یوز ہوگا. تو پھر فائنلی ہمارے پاس بی پارٹ بچتا ہے ایکسپوز. اس کا مطلب ہے دکھانا یا عیاں کرنا. تو یہ اپوزٹ ہے جناب ورڈ کنسیل کے. سو آئی ایم شور آپ کو یہ ایکسپوز اس لحاظ سے سمجھ آ گیا کہ یہ والا ایم سی کیو جو ہے اس میں فٹ ان ہوتا ہے. یہ ہے جی آپ کا ایم سی کیو نمبر 18. اب چلتے ہیں 19 نمبر کی طرف. 19 نمبر میں چوز دا آپشن وتھ کریکٹ اسپیلنگ. یہ بڑا سمپل سا ہے اور یہ اس طرح کا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کا آئے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ انہوں نے ورڈ لیے ہیں ڈیلیما. تو ڈیلیما کا جو ورڈ ہے نا وہ ڈیلیما ہے, یہ این نہیں ہے, ڈائلیما بھی نہیں ہے, یہ ڈیلیما ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پریشانی یا اس طرح کی چیز. تو یہ پہلا ورڈ کریکٹ ہے اسپیلنگ وائز, وہ خیر آپ چیک کر لیں, وہ آپ ایزی ہو جائے گا. تو یہ خیر ایک بڑی ایک ایم سی کیو کو اتنا اہم نہیں ہے, غیر اہم سا ہے, کیونکہ اگر کریکٹ اسپیلنگ والا کوئی اور ورڈ بھی آ جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے اپنی اس پہ ہوگا ثوابدید پر, کیونکہ ووکیبلری وہ آپ کا کام ہے اپنی امپرومنٹ کرنا. بہرحال یہ کس طرح کا ورڈ آ سکتا ہے, اسپیلنگ آپ کو پھر اس کے آنے چاہیے. یہ ڈیلیما لفظ ہے, اس میں ڈبل ایم آتا ہے, تو یہ اے آپشن اس کی ٹھیک ہے. 20 میں چلتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کے ایم سی کیو کیے تھے میرے خیال میں. تو میں اگر ذرا اوپر کی طرف جاؤں تو مجھے یہاں پر ایم سی کیو ملتا ہے یہ والا ایم سی کیو نمبر 7.
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سینٹینس تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ جناب یہ سمپل ہے، کمپاؤنڈ ہے، کیا ہے، کمپلیکس ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ٹائپس کروا دی تھیں. تو اب انہی ٹائپس کی بیس کے اوپر اس نے ہم سے پھر پوچھا، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ سینٹینس مل گیا ہمیں اسی ایک پیپر میں، جس میں مطلب کمپلیکس یا جو بھی ٹائپ ہے، اس میں تو خیر کمپلیکس اس نے پوچھی ہے کہ جناب یہ 4 سینٹینسز ہیں آپ کے سامنے، اس میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا کمپلیکس سینٹینس ہے، یعنی 4 ہیں. تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس میں 2 کمپلیکس ہوں، ہو سکتا ہے 2 کمپاؤنڈ ہو. اب مجھے تو ظاہر کنفیوژن ہے، تو ابھی اس کو ظاہر ہم حل کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اور ایک ایک کو سمجھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے رولز کیے ہیں تو اب رولز کو تو نہیں ہم نے بار بار ریوائز کرنا، اب ہم نے صرف سمجھنا ہے سینٹینسز کو. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیچے سے، ڈی سے. دا کار از ریڈ بلو اینڈ گرین. چونکہ یہ مجھے سب سے آسان اور سادہ جملہ نظر آ رہا ہے، اور سادہ اور آسان سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سمپل سینٹینس ہے. اوپر آ جائے سی کی طرف، وی سا مووی لاسٹ نائٹ. یہ بھی سادہ اور آسان جملہ ہے، تو یہ بھی سمپل سینٹینس ہے. اور اس سے پہلے میں اس کی ڈیفینیشنز کروا چکا ہوں، سو میرا خیال ہے آپ کو ایشو نہیں ہوگا. اس سے اوپر جائے، آئی گو ٹو دا پارک آفٹر آئی فنش مائی ہوم ورک. یہ کمپلیکس سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آئی ول گو ٹو دا پارک آفٹر آئی فنش مائی ہوم ورک. اسی طرح شی وینٹ ٹو دا مارکیٹ اینڈ ہی اسٹیڈ ہوم. اس میں ایج اینڈ جو ہے نا، یہ اس کو دونوں کو الگ کر رہا ہے. اگر اینڈ کو دیکھا جائے، نکال دیجئے، 2 علیحدہ جملے، دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں. شی وینٹ ٹو دا مارکیٹ ایک الگ جملہ ہے، ہی اسٹیڈ ہوم ایک الگ جملہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے اگر 2 سمپل ہوں تو ایک کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں، تو یہ کمپاؤنڈ سینٹینس ہے. سو اس کا آپشن بی جو ہے نا وہ کریکٹ ہے. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ تینوں ایم سی کیوز جو ہے نا وہ اس ویڈیو کے اندر یہاں تک جو ہے نا وہ سمجھ آ گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو اس لیکچر کے اندر ہے، اور وہ ہے جناب زیرو کنڈیشنل. یہ آ گیا جناب زیرو کنڈیشنل سینٹینس. obviously بہت ضروری ہے فرسٹ ایئر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور زیرو کنڈیشنل جو ہے نا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ تو اس کی میں آپ کو کنسٹرکشن یا اس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں سب سے پہلے ایف ہوتا ہے، اور ایف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے پریزنٹ سمپل یا انڈیفینٹ ٹینس کو. جی جناب، تو یہ جو ہے نا جی پریزنٹ انڈیفینٹ یا سمپل سینٹینس، ظاہر ہے یہ آپ کو آتے ہیں ٹینسز وغیرہ، اور اس سے پہلے میں اپنے کورس میں یہ ٹینسز بڑی ڈیٹیل سے کروا چکا ہوں. تو یہ جو سمپل ہوتا ہے نا پریزنٹ والا یعنی انڈیفینٹ، جو موجودہ حال کی بات ہو رہی ہے، مطلب اگر میں اس کو اردو میں سمجھاؤں تو حال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب. اس کے ساتھ اف یوز ہوتا ہے، اور سم ٹائم اف نہیں بھی لگتا، کچھ ضروری نہیں ہے. مطلب اب یہ اف کا مطلب یہ نہ آپ بالکل سمجھیں کہ یہ جناب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہو گیا. نو، ان اے نٹ شیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اس میں کوئی اور بھی یعنی کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، اسی فارمیٹ کے اندر آپ وین بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اسی طرح اس فارمیٹ میں آپ وین ایور بھی یوز کر سکتے ہیں، وین ایور. اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ میں نے آپ کو 3 قسم کے فارمیٹ بتا دیا. نارملی کالج میں یہ ہوتا ہے یا اسکول میں جب آپ کو کنڈیشنل سینٹینس کروائی جاتی ہے، کیونکہ 9th 10th میں بھی ہیں، یہ میرے خیال سے 9th میں ہے، کیونکہ میں خیال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ذرا پیٹرن آج کل جو ہے نا وہ ہر سال چینج ہوتا رہتا ہے، تو سم ٹائم میں بھی بھول جاتا ہوں کہ کون سا جو ہے نا وہ ایک گرامر کا پورشن جو ہے نا وہ فرسٹ ایئر سے ایسوسیٹ کر دیا گیا، کون سا سیکنڈ ایئر سے. لیکن ابھی جو ہے نا اس وقت تو یہ کنفرم ہے کہ یہ فرسٹ ایئر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور 9th کے ساتھ ہے میرے خیال میں. میرا خیال میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس سال 9th نہیں پڑھائی کوئی کلاس. تو بہرحال یہ ہے جی ایف، وین یا وین ایور، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ یا جو حال میں بات ہوئی ہے. اب میں کچھ ظاہر ایگزامپل دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایف کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. ایف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں ایک سینٹینس لیتا ہوں کہ ایف یو ہیٹ واٹر، ایف یو ہیٹ واٹر ایٹ 100 ڈگری سیلشیس. اب یہاں پہ ڈگری کا وہ سائن نہیں ہے ورنہ میں اس کے اوپر لگا دیتا. سو اف یو ہیٹ واٹر ایٹ 100 ڈگری سیلشیس، کامن لگائیں اٹ بوائلز، سوری اٹ بوائلز. تو اگر آپ پانی کو 100 ڈگری سیلشیس پہ یعنی 100 سینٹی گریڈ کے اوپر بوائل کریں، یعنی گرم کریں، سوری ہیٹ کریں، تو یہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے. تا ہے
अब आप यकीनन समझ गए क्योंकि प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट है तो उसमें ता है ती है आता है ना, उर्दू के अंदर इसकी पहचान है। तो ये आ गया जनाब, लेकिन इफ़ इसके साथ ये बता रहा है कि ये ज़ीरो कंडीशन है। इसी तरह एक और इफ़ का जुमला बना लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इफ़ द सन राइजेज, और इसके बाद कॉमा लगा दें बेशक, अदरवाइज ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। इट बिकम्स ब्राइट, तो ये भी हो जाता है जुमला। इसी तरह एक और जुमला मैं अपना बना देता हूँ, जैसे वेन एवर आई वेक अप अर्ली, जब भी मैं जल्दी उठूँ, आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक करने जाता हूँ, ता हूँ। अब आई विल कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा, इसमें विल शैल का कोई तस्करा नहीं है, इसमें सारा प्रेजेंट टेंस चलेगा, इसलिए आई गो फॉर अ वॉक। अच्छा, अब ये जुमले आपको यकीनन समझ आ गए। इसमें इफ़ है, वेन एवर है, कोई मैं वेन वाला भी बना लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको वेन का भी दिया है, तो वेन का भी इसी से बना लेते हैं, ये इधर से ही है, इसी को कर लेते हैं। ये व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इन द मॉर्निंग आई प्रिपेयर माई ऑन ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। बाय माई सेल्फ, मैं अपना नाश्ता खुद तैयार करता हूँ। यानी अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ कभी, मतलब ये वैन है जब मैं सुबह जल्दी उठूँ। आई प्रिपेयर माई ओन ब्रेकफास्ट बाय माई सेल्फ, तो ये भी ज़ीरो कंडीशन है। अब ये देखें, ये मैंने इसलिए एक लंबा जुमला बनाया है कि सम टाइम बच्चों के जहन में ये भी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ कि वो कहते हैं कि जी ये बड़ा लंबा जुमला हो गया, ये ज़ीरो कंडीशनल है, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अभी कॉम्प्लेक्स एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल बन गया है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से देखें तो ये ज़ीरो कंडीशनल जुमला ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लेंथ कितनी ही लंबी है, क्योंकि ये ज़ीरो कंडीशन पर बेस कर रहा है। ज़ीरो कंडीशन ये जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो है इफ़, वैन या वेन एवर, और उसके साथ आप देख लें आगे सारा प्रेजेंट इंडेफिनेट चल रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो फिर मैं अपना नाश्ता खुद तैयार करता हूँ, ता हूँ, यानी ता का लफ्ज़ आ रहा है। इसी को आप ही शीट के साथ भी कर सकते हैं, और ये आपको भी पता है कि ही शीट के साथ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा वर्ब के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर ये आई था ना, मैं था, अब मैं ही या शी की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ही के साथ कन्वर्ट करता हूँ। देखिए इसी पूरे जुमले को, व्हेन ही वेक्स अप, अब आप ये देखें वेक के साथ क्या लग गया, एस। अर्ली इन द मॉर्निंग ही प्रिपेयर्स, माई की जगह हिज ऑन ब्रेकफास्ट बाय हिमसेल्फ। ये देखिए, तो ये मैंने इसीलिए इसी जुमले को कन्वर्ट कर दिया ही शीट के साथ। शी की जगह आप अगर लगाना चाहे तो या शी लगा दें बेशक। व्हेन शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी प्रिपेयर्स हर ऑन ब्रेकफास्ट बाय हर सेल्फ। तो ये भी मैं कुछ बच्चों के लिए बना देता हूँ, क्योंकि सम टाइम कुछ बच्चे होते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैं इसमें भी कन्वर्ट कर देता हूँ शी के साथ। देखें, क्योंकि ही शीट के साथ आप एस लगाते हैं वर्ब के साथ, एस ई एस। तो व्हेन शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग शी प्रिपेयर्स हर, तो यहाँ पे हिज की जगह क्या आ जाएगा, हर ऑन ब्रेकफास्ट बाय हर सेल्फ, तो यहाँ पे हिम की जगह हर आ जाएगा फीमेल के लिए। तो ये है जी आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। सो जनाब, आई एम श्योर आपको ये फर्स्ट कंडीशन सॉरी ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट नहीं है, ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस है। तो ज़ीरो कंडीशनल आपको समझ आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से और सारी चीज़ें। अब आप इसमें ज़ाहिर है कि ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, इफ़ वाले भी जुमले बनाएं, वैन वाले भी, वैन एवर। ये मैंने इसीलिए 3 तरह के बना दिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब कॉलेज वगैरह में आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादातर इफ़ का ही बताया जाता है, लेकिन वैन और वैन एवर के साथ आपको ऑप्शन नहीं दी जाती। तो बहुत सारी और ऑप्शंस भी दुरुस्त होती हैं, क्योंकि देखें याद रखिएगा, इसको ज़ीरो कंडीशनल तभी कहेंगे कि जब इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन या शर्त है। अब अगर आप इसको गौर करें, व्हेन एवर ये वाला जुमला, तो इसमें शर्त है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ, व्हेन एवर आई वेक अप अर्ली, जब भी मैं जल्दी उठता हूँ, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ाना मैं वॉक पे जाता हूँ जब मैं जल्दी उठता हूँ, ये याद रखिएगा। तो ये शर्त हुई ना फिर। अब अगर मैं लेट उठूँ तो इसका मतलब है मेरे पास वॉक करने का टाइम नहीं है भाई, मैं नाश्ता करूँगा और जाऊँगा। और एक बात याद रखें, ये नीचे एक और जुमला है, ये भी एक शर्तिया जुमला है ना, ज़ीरो कंडीशनल क्यों है। व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह जल्दी उठूँ,
आई प्रिपेयर माई ओन ब्रेकफास्ट बाय माई सेल्फ, तो फिर मैं अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ, मतलब मेरे पास इतना टाइम होता है तो मैं फिर वो बना लेता हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं लेट उठूँ तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं फिर रेडीमेड नाश्ता करता हूँ, रास्ते में से कर लेता हूँ, जो मर्जी करूँ वट एवर, या घर में कोई चीज़ अगर रेडीमेड है वो खाई और उसके बाद चले गए। तो यानी यहाँ पे मैं एक शर्त बता रहा हूँ, एक कंडीशन है, ज़ीरो कंडीशन। तो ज़ीरो कंडीशन को व्हेन भी सेटिस्फाई कर रहा है, व्हेन एवर भी कर सकता है, व्हेन की जगह अगर आप व्हेन एवर लगा दें तब भी सही है। जब भी आई वेक अप, यानी जब भी मैं सुबह जल्दी उठूँ, आई प्रिपेयर माई ओन ब्रेकफास्ट बाय माई सेल्फ। सो आई एम श्योर आपको ये ज़ीरो कंडीशनल जो है ना, ये इस पार्ट के लिहाज से अच्छे से समझ आ गया है। आई एम श्योर कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अब इसमें मैं आपको मज़ीद एक और दो चीज़ें बता देता हूँ जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। वैसे ये हर बच्चा नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चे कर जाते हैं, तो मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ। जैसे अक्सर एक जुमला लिखते हैं, मैसेजेस में भी आ जाता है, ये अक्सर जुमला मुझे मिलता है, तो मैं इसकी करेक्शन कर देता हूँ। और ये मुझे अभी इसलिए याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसकी एक जगह करेक्शन की है। तो ये जुमला इस तरह आ जाता है, आई विल बी वेट, मतलब नॉर्मली ये लिख देते हैं और इसको हम गलत भी नहीं समझते कि भाई मैं आपका वेट करूँगा, आई विल बी वेट, या करूँगी, जो भी है। तो ये एक बड़ा चक्कर है कि इसमें गलती क्या है। मतलब कुछ ये समझे होंगे, शायद अदनान साहब ये कह रहे हैं कि जी ये विल की जगह शेल लगेगा। ये विल और शेल की गुफ्तगू हम इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें बड़ी बुनियादी बात है, वो ये है कि अगर आपने ये जुमला देखना है ना, तो इस जुमले के अंदर जो गलती है वो ये है कि अगर तो आपने बी लगाना है ये, तो फिर वेट के साथ ING ऐड करना होगा, आई विल बी वेटिंग। हाँ जी, अगर बी लगाना है, और अगर आप वेट ही रखना चाहते हैं फिर बी रिमूव कर दें, फिर ये जुमला इस तरह ठीक होगा, आई विल वेट। ये देखें, तो ये दो जुमले इस तरह ठीक होंगे। बी के साथ वेट नहीं आएगा, वेट के साथ बी नहीं आएगा। अगर बी आएगा तो फिर इसके साथ ING आपको लगाना होगा, और अगर आप इसको ING नहीं लगाते, वेट रखते हैं, तो फिर बी को रिमूव कर दें। सो ये जुमला गलत है और ये दोनों जुमले ठीक हो गए। मतलब आई एम श्योर आपको ये भी एक छोटी सी करेक्शन, अक्सर बच्चे ये कर जाते हैं, आपका भी यकीनी तौर पे शायद कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, या हो सकता है कि आपने कभी नादानस्तगी में आपने खुद भी इस तरह के कोई मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड किए हो, या इंग्लिश में बाज़ औक़ात आपने अपने किसी ऐसे में, किसी स्टोरी में ये लिख दिया हो इस तरह से। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, छोटी सी चीज़ है। और इसके अलावा इस पूरे लेक्चर में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।